لله العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بابا سے بلند تمام دوست درود پاک نذرانہ پیش کرو۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ۔ میرے واجب القدر بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا اے بنی آدم، اے آدم دی اولاد، جس وقت بھی تواڈے کولوں میرے رسول تواڈے وچوں آن اور تواڈے سامنے میریاں آیتاں بیان کرن، تسی تواڈے وچوں جڑا تقوی اختیار کر گیا، پرہیزگاری اختیار کر گیا اور اپنے اصلاح کر لئی، تو بس میرے والوں انعام ہے کہ اس دے واسطے نہ کسی قسم دا کوئی خوف ہوئے گا اور نہ ہی اس نو کسی چیز دا کوئی غم ہوئے گا۔ اور او لوگ جنہاں نے میریاں آیتاں نوں جھٹلایا اور تکبر اختیار کیتا، تو سن لو انہاں دے واسطے جہنم دا عذاب ہے، اور وہ عذاب ایسا عذاب ہے کہ ہمیشہ واسطے وہ جہنم دا ایندھن بنیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا بنی آدم، یہ علماء کرام دے چند ایک اقوال نے کہ یہ خطاب کدے نال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے تک جتنے بھی لوگ آئے نے انہاں سارے دے نال یہ خطاب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم تو لے کر کے قیامت تک جتنے انسان آن گے سب دے نال یہ کلام ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بنی آدم تو مراد حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے تک جڑے انبیاء اور جڑے انسان آئے نے سب دے نال ہی یہ کلام ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم دی اولاد، سب نو بغیر کسی وسیلے دے رب ذوالجلال نے مخاطب ہو کے فرمایا اے آدم دی اولاد، اما یأتینکم، یاد رہے میرے عزیز محترم، اما
حقیقتاً ان ماں سی ان دا نون ادغام کر کے میم دے وچ اس نو ملا دیتا گیا ہے، اور ان شرطیہ اور ما موصولہ ہے یا ما زائدہ ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان ما یأتینکم، تواڈے کولوں جس وقت بھی آن یا اگر تواڈے کولوں آن، رسول رسول۔ علماء کرام دی یہ بھی بحث ہے کہ رسول تو مراد یا تاں سارے ہی رسول مراد نے، دوسری بحث یہ ہے کہ رسول لفظ کا جمع دا ہے، لیکن یہ جمع دا لفظ ادباً استعمال کیتا گیا، اور اس تو مراد تیرے تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ یعنی جس وقت تواڈے کولوں میرا رسول آوے، اور یہ ذکر، یہ تذکرہ، یہ بحث جڑی ہے، یہ میثاق دا وعدہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے میثاق دے وچ سب دے کولوں، سارے نبیاں دے کولوں اور سارے انساناں دے کولوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے دے وچ وعدہ لیا سی، وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ بار کے میرے عزیز سے محترم، رب ذوالجلال نے فرمایا اما یأتینکم رسول، جس وقت تواڈے کولوں رسول آ جان، رسول جس وقت بھی آ جان، جس حالت دے وچ بھی آ جان، اگر تا یہ ذکر انسانہ دے نال ہے تو پھر میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات مقدسہ اور تمام انبیاء علیہ السلام اس تو مراد نہیں، اور اگر یہ ذکر انبیاء علیہ السلام دے نال ہے، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیاں دے نال ایک کلام ہے، تو پھر میرے محبوب دی ہی ذات مقدسہ مراد ہے کہ نبیاں دے نال کلام ہو رہے ہیں کہ اے انبیاء علیہ السلام دی جماعت، جس وقت بھی تواڈے کولوں تواڈا چرچا ہو رہا ہو، تواڈی نبوت دا پرچار ہو رہا ہو، تواڈی نبوت دا جھنڈا بلند ہوئے، ہر انسان تواڈے تابع دار ہوئے، تواڈی نبوت منی جاری ہوئے، اس حالت دے وچ تواڈے کولوں میرا نبی آ جائے۔ اما یأتینکم رسول، جس وقت میرے نبی تشریف لے آؤں، تواڈے دور دے مطابق، تواڈے دور دے وچ میرے نبی تشریف لے آؤں۔ اگے ارشاد فرمایا منکم، یاد رہے میرے عزیز سے محترم، منکم یا من قبیلتکم یا من جنسکم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ یا تمام انبیاء علیہ السلام جن سے انسانی دے وچ آئے، جن سے فرشتہ دے وچ نہیں آئے یا جن سے جن دے وچ نہیں آئے، انسانی لبادہ اوڑھ کے آئے، انسانی صورت دے وچ آئے۔ اس وجہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا منکم، تواڈے وچوں، من جنسکم، یعنی جدہ دا تواڈا جسم ہے، ظاہراً انبیاء علیہ السلام دا جسم بھی ایسا ہی ہے۔ یاد رہے میرے عزیز سے محترم، اس لفظ تو کئی انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، کئی انسان، اور غلط ترجمہ، غلط تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کس طریقے دے نال وہ اعلان کر دینے، دیکھو جی رب ذوالجلال نے فرمایا منکم، تواڈے وچوں، لہٰذا نبی ساڈے ورگا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ترجمہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم، ہرگز ایسا نہیں۔ رب ذوالجلال نے حضرت انسان تے احسان فرمایا، بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو انسانی لبادہ اوڑھ کے، انسانی جنس دے وچ رب ذوالجلال نے روئے زمین تے جلوہ گر فرمایا۔ یہ انسان دے اتے احسان ہے، خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے انسانی جسم دے وچ انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اس وجہ تو اگر کیونکہ فطرتی طور پہ انسان دے وچ یہ چیز پائی جاندی ہے کہ اپنے ہم جنس دے نال ایک قربت اختیار کردا ہے، ہم جنس دا یہ کہنا مند ہے، ہم جنس دے نال اس نو محبت ہوندی ہے،
انسان نو انسان دے نال محبت ہوندی۔ اگر انبیاء علیہم السلام جن دا لبادہ اڑ کے آندے سانو نظر ہی نہ آندے، اسی راہبری اختیار کر لیتے، اسی انہاں دا حکم دی تعمیل ہی کر سکتے سے۔ اگر فرشتہ صرف بن کے آندے تو پھر بھی ساڈا ملان نہ ہوندا، انہاں دی طرف رجحان ایسا نہ ہوندا۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت انسان تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے انسانی جسم دے وچ انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا رسول منکم، رسول اون تواڈے وچوں، من جنسکم یا من قبیلتکم، تواڈے قبیلے دے وچوں آ جان یا تواڈی جنس دے وچوں آ جان۔ اگے ارشاد فرمایا یقصون علیکم آیاتی، جس وقت انبیاء علیہ السلام آن اور میریاں نشانیاں بیان فرمان۔ یقصون قصہ بمعنی اللہ، کہانی یا واقعہ بیان کرنا، قصے نو بھی واقعے نو یا کہانی نو بھی قصہ اسی وجہ تو آکھیا جاتا ہے کہ وہ بار بار بیان ہوندا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یقصون علیکم آیاتی، یہ وچ بھی ایک محبت والا پیغام ہے۔ بعض لوگ کہندے نے کہ صرف قرآن پاک ہی رہنمائی واسطے کافی ہے، حدیث دی ضرورت نہیں، حدیث دا انکار کر دیں۔ یاد رہے میرے عزیز سے محترم، اس آیا مقدسہ دے اس لفظ سے ذرا غور کرو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا علیکم آیاتی، میریاں نشانیاں۔ آیاتن لفظی معنی ہے نشانی، آیات نشانیاں۔ رب ذوالجلال نے قرآن دا ذکر نہیں فرمایا، تورات دا ذکر نہیں فرمایا۔ اور جڑے بھی انبیاء علیہ السلام جلوہ گر ہوئے نے، جڑے انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین تے لوگاں دی رہنمائی دے واسطے آئے نے، سب دے کولوں ہی آسمانی کتاباں نہیں سن یا صحیفے نہیں سن، اور جنہاں دے کولوں جنہاں نو آسمانی کتاباں یا آسمانی صحیفے ملے، انہوں نے صرف انہاں دی ہی تلاوت نہیں کیتی، انہاں دا ہی سبق نہیں دیتا۔ جس طریقے نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، میرے محبوب نے صرف کلا قرآن پاک ہی لوگوں نے نہیں سکھایا، بلکہ کئی ایسیاں چیزاں، ایسیاں حکمت والی گلاں جڑیاں قرآن تو ہٹ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری اصلاح فرمائی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یقصون علیکم آیاتی، آیاتن تو مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ تو مننا یہ پوے گا کہ قرآن دے نال نال حدیث مبارکہ نو مننا یہ بھی اس طریقے نال ضروری ہے جنہیں قرآن نو مننا ضروری ہے۔ وگرنہ انسان صرف قرآن دا ہی اقرار کری جاوے، حدیث دا انکار کرے تو پھر بھی ایمان نامکمل ہے۔ مثال ایک چھوٹی جی میں عرض کر دیا، قرآن نے حکم فرمایا کہ نماز ادا کرو، یہ نہیں آکھیا کہ فجر دے وچ کتنی نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتاں پڑھنیاں نے، ظہر دے وچ کتنیاں پڑھنیاں نے، عصر دے وچ کتنیاں پڑھنیاں نے۔ اگر اس چیز دا علم حاصل کرنا ہے تو پھر حدیث دا سہارا لینا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ سامنے ہوئے گی تو پھر ساری اصلاح ہوئے گی کہ نماز کس نو آکھیا جاتا ہے اور کس وقت کتنی نماز پڑھنی اور کس وقت سجدہ نہیں کرنا، یہ حدیث مبارکہ ہی سامنے دستی۔ اس طریقے نال بے شمار مثالاں سارے سامنے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ جس وقت میرے رسول آن اور میریاں آیتاں تواڈے سامنے تلاوت کرن، بیان کرن، فمن اتقا، یہ ایمان والیاں دی نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ بس جیڑا تقوی اختیار کر گیا، تقون بمعنی ڈرنا بھی ہوندا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرنا بھی ہوندا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فمن اتقا، بس جڑا خوف زدہ ہو گیا میریاں آیتاں نو سن کے، فمن اتقا جڑا خوف زدہ ہو گیا۔ خوف بھی چند طریقے دا ہوتا ہے، ایک اعزاء دا خوف ہوندا ہے، یعنی کسے تو خوف ہوندا ہے کہ مینوں تکلیف پہنچاوے گا، ایک محبت دا خوف ہوندا ہے، اطاعت دا خوف ہوندا ہے۔ اس آیا مقدسہ دے وچ اطاعت دا خوف ہے کہ اطاعت دے وچ ہمیشہ انسان نوں کھٹکا رہے کہ میں اطاعت کر رہا ہاں، پتہ نہیں میری اطاعت قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔
رب ذوالجلال نے فرمایا فمن اتقا، جس دے دل دے وچ جڑا ڈر گیا، جڑا تقوی اختیار کر گیا، واصلح اور اپنی اصلاح کر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر وہ دے واسطے انعام ہے، لا خوف، انہوں کسی چیز کا خوف نہیں ہوئے گا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کسی چیز کا انہوں غم ہوئے گا۔ خوف اور غم تو مراد یا تک قیامت دا خوف ہے کہ قیامت دے وچ اکھاں بند کر کے نزا تو گزر جاوے گا، اکھاں بند کر کے جہنم پار کر جاوے گا، اس نو اس چیز کا ڈر نہیں ہوئے گا۔ کیونکہ ایک چھوٹی جی مثال عرض کر دیا کہ بچہ جڑا سارا سال امتحان دی تیاری کرتا رہے، کتاباں نو رٹے مارتا رہے، جویں استاد سبق دے فوراً اس طریقے نال یاد کرتا رہے، وقتاً وقتاً یاد کرتا رہے، پھر جس وقت امتحان دا دن آندا ہے اس نو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ پوری کتاب انہیں رٹ لئی ہوندی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جڑا تقوی اختیار کرے گا، میرے محبوب دی فرما برداری اختیار کرے گا، یہ وہ دے واسطے پھر انعام ہوئے گا کہ اس نو کسی چیز دا خوف بھی نہیں ہوئے گا، اور نہ ہی وہ دے تے کسی چیز دا کوئی غم ہوئے گا، نہ زمانہ گزرے ہوئے دا کوئی خوف ہوئے گا، نہ آن والے زمانے دا اس نو کسی قسم دا کوئی ڈر ہوئے گا۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، یہ آیت دا دوسرا رخ ہے، جڑے میرے محبوب دے تابع دار اور میرے محبوب دے انکاری دونوں دا ذکر ہو رہے اکٹھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین کذبوا، انہاں دے واسطے تا انعام ہو گیا، لیکن جڑے جھٹلان گے بھی آیاتنا، میری نشانیاں، یاد رہے میرے عزیز محترم، اللہ دیا نشانیاں جس نو ویکھ کے رب یاد آئے، یہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ قرآن سارے سامنے جس وقت کھلتا ہے تو سانو پتہ لگتا ہے کہ قرآن اللہ دی نشانی ہے۔ مساجد دے وچ اللہ دا ذکر ہوندا ہے، پتہ لگتا ہے کہ مساجد اللہ دا گھر ہے، اللہ دی نشانی ہے۔ اسی طریقے دے نال انبیاء علیہ السلام دی ذات مقدسہ ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طریقے دے نال اللہ تعالیٰ دے ولی جنہ دا چہرہ ویکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت یاد آ جائے، میرے محبوب دی صورت یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ دے ولیاں نو ویکھ کے رب یاد آ جاوے، تو وہ اللہ تعالیٰ دے ولی بھی اللہ تعالیٰ دی نشانیاں۔ خالق کائنات نے مطلقاً فرمایا والذین کذبوا، اور جڑا جھٹلاوے گا بآیاتنا، میریاں نشانیاں، واستکبروا، اور اپنے آپ نو بڑا ثابت کرے گا۔ یاد رہے میرے عزیز محترم، واستکبروا اس نو آکھیا جاندہ ہے کہ غلط طریقے دے نال اپنے آپ نو بڑا ثابت کروانا، یعنی حقیقتاً چھوٹا ہوئے لیکن اپنے آپ نو بڑا ثابت کروانا، اس نو واستکبروا آکھیا جاندہ ہے۔ ایک صفت میرے رب ذوالجلال دے نامہ دے وچوں ایک صفاتی نام متکبر بھی ہے۔ میرا خالق متکبر ہے، مستکبر نہیں ہے، یہ نقطہ سمجھن والا ہے۔ متکبر وہ ہوندا ہے جڑا حقیقتاً بڑا ہو، جی سب تو زیادہ بڑا ہوئے، جدے برابر کوئی نہ ہو سکے، اس نو متکبر آکھیا جاتا ہے۔ یہ میرے خالق و مالک دی صفاتی نامہ دے وچوں ہے کہ میرے خالق دا نام متکبر بھی ہے، اور مستکبر اس نو آکھیا جاتا ہے کہ جڑا حقیقتاً بڑا نہ ہوئے لیکن اپنے آپ نو بڑا ثابت کرے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا واستکبروا، اور وہ تکبر اختیار کرے، عنہا، ہا دی ضمیر آیاتنا دی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میریاں آیتاں نے مد مقابل آ کے تکبر اختیار کرے، اولئک اصحاب النار، پھر انہاں دے واسطے جہنم دی اگ ہے، وہ صاحب نار نہیں، جہنم دے وچ جلن گے، ہم فیہا خالدون، اور ایک یا دو دن دے واسطے نہیں، 4 دنوں واسطے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم دا ایندھن بن کے رہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات
چند ایک ملفوظات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔